इंजील मुकद्दस में यूं लिखा है, मुबारक हैं वो जो हलीम हैं क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मेरे पीछे इस आयत को सभी पढ़ें। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। इंजील मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत तो खुदावंद का शुक्र हो। तशरीफ़ रखें। गुज़श्ता 2 इतवारों से हम ख़ास बातों को, यीशु की ख़ास तालीम को सुन रहे हैं और यीशु की ये ख़ास तालीम बाइबल मुकद्दस में किस नाम से जानी जाती है? पहाड़ी वास। 2 इतवारों से हम सिलसिलावार पहाड़ी वास यानी मुबारक वादियों को सीख रहे हैं। और मैंने कहा था कि ये बातें, ये खताब, ये बयान, ये शर्मन, ये यीशु की खास बातें हैं जो उसने अपने लोगों से की। किससे की हैं? क्योंकि खास गल्लां घर दे जियां ना कीतियां जांदियां, बाहर ते नहीं कीतियां जांदियां। खास बातें, खास जो है आने वाली बातें, आसमान की बातें हैं ये, और खुदा की बादशाही की बातें हैं ये दुनिया दियां गल्लां नहीं है। इसलिए ये पहाड़ी वास, ये तालीम, ये मुबारकबादियां कितनी थी मैंने बताया? शाबाश, कितनियां मुबारकबादियां ने? सारे मिल के बोलो। 8 मुबारकबादियां ने। कितनी है? 8 हैं। ये मुबारकबादियां याद रखो कि ये मसीही तर्ज जिंदगी है। कौन सी तर्ज जिंदगी है? ये आपको बाहर नहीं मिलेगी, और ये मसीहियों का चाल चलन है। ये जो सारी बातें हैं 8 की 8, ये मसीहियों का चाल चलन है। और मैंने गुजारिश ये भी की थी कि मुबारकबादियाँ याद करते जाओ। क्या करते जाएं? पहली केड़ी है? आसमान की बादशाही। दूसरी कौन सी है? गमगीन है, क्योंकि वो आज जो हमने तिलावत की है, आज जो हमने मुबारकबादी पढ़ी है, वो है मुबारक हैं वो जो हलीम है। क्या है? हलीम है। और मुबारक का क्या मतलब है? बरकतों वाला है वो शख्स, खुशी से बड़ा है वो शख्स, बातनी और ज़ाहिरी इत्मीनान से बड़ा है वो शख्स जो कौन है? हलीम है। हलीम इस दुनिया के अंदर हम समझते हैं कामयाब वही शख्स है जेड़ा सारियां ते भारी है। कामयाब वही शख्स है जो अपना बदला बड़ी जल्दी ले लेंदा है। कामयाब वही शख्स है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो बोल सकता है। और हम कहते हैं कि कामयाब वही बंदा है जेड़ा जिसका रोब है। कामयाब वही शख्स है, हम उसी को कहते हैं कि वो बंदा बड़ा ठीक ठाक है, जिदा रोब है ते जिदा इख्तियार है। ऐसी बात है, उसी को कहते हैं कि ये बंदा भाई बड़ा कामयाब है, ठीक है, जो बात खुली कर देता है, जो कि अपना रोब रखता है, जो अपना इख्तियार रखता है। और असी उस एस एंज दे बंदे दे मगर भी बड़ा टुरने हैं, उदी बड़ी जी गल बात है। लेकिन आज की मुबारकबादी हमें सिखाती है कि मुबारक हैं वो जो हलीम है। हलीम बंदे नूं असी कमज़ोर समझने हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस ये कमज़ोरी नहीं बताती, बल्कि ऐसे शख्स को जो आजिज़ है, जो हलीम है, जो अपने आप को पस्त कर देता है, ऐसे शख्स को कहती है कि ओ बरकता ना भरे आए, ओ जड़ा बड़ा खुशहाल है, वो मुबारक है। कैसा बंदा? जो आजिज़ है, जो हलीम है। इस लफ्ज़ को हम और खोलते हैं। हलीम कौन होंदा है जी? आजिज़ किन्नू असी आने? जेड़ा भोला बंदा होए, या जिसको हम कहते हैं कि ये इसे कुछ नहीं पता है, ये बड़ा आजिज़ आदमी है।
یہ اگوں بولدا نہیں، شریف بڑا ہے، شریف ہے، یہ معصوم ہے یہ. لیکن لفظ حلیم بائبل مقدس میں، سارے دھیان ادھر کرو، لفظ حلیم بائبل مقدس میں یہ مطلب ہے پاور ان کنٹرول. پادری صاحب کہ جدے کو اختیار بھی ہے، جس کے پاس پورا وزن بھی ہے، وہ بات بھی کر سکتا ہے، وہ علم سے بھرا بھی ہے، اس کو اس کے پوری پاور ہے، لیکن وہ کس میں ہے؟ کنٹرول ہونے کیتی ہے. اس نے کیا کیا ہوا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انہیں اپنے آپ کو نیچے کیا ہوا ہے. وہ تو اڈی بھی سن لیتا ہے، وہ اس کی بھی سن لیتا ہے، وہ تیری بھی مدد کر دیتا ہے، وہ اس کی بھی مدد کر لیتا ہے، وہ سن بھی لیتا ہے اور منہ سے جواب بھی نہیں دیتا، اور وہ سب کے ساتھ چلتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حلیم ہے. بڑا بڑا فخر ہے لوگوں کے اندر، بڑا بڑا گھمنڈ ہے لوگوں کے اندر کہ میں بڑا پڑھیا ہوا، میرے کو بڑا علم ہے، میرے کو انیاں سنتاں نے، اور بھرے مجمع نے اگلے بندے نو سن نہیں سکتے. اکادی حلیمی ہے. حلیم وہ ہے جو علم بھی رکھتا ہو اور اپنے اندر، چاہے وہ دنیا دا علم ہے، چاہے وہ دین کا علم ہے، چپ کر کے سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سن رہا ہے، وہ سہ رہا ہے، اور پھر وہ اس کا جواب نہیں دیتا. اپنے اندر ضبط، نظم و ضبط قائم کرنا. حلیمی ایک ایموشن ہے، ایک احساس کا نام ہے. یہ ایموشنز میں سے، اور یہ الٹ کی ہے، حلیمی دا الٹ کی ہے. ایک حلیم ہوں ہے، عاجز ہوں ہے، تو اس کا متضاد کیا ہے؟ الٹ کی ہے. بیبیاں بھی ذرا دماغ لڑایا کرو، شابش. حلیمی عاجز، اچھا شریف دا الٹ کی ہے بدماش. اور حلیم کا الٹ کیا ہے؟ گمنڈی آدمی، غرور، تکبر. اور کئی گلان دا تکبر ہے سانو، کئی باتوں کا غرور ہے ہمیں. مبارک ہے وہ جو کیا ہے؟ جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ضبط کرتا ہے اپنے بدن کو بھی، اپنے ذہن کو بھی، اپنے منہ کو بھی، اور اپنے دل کو بھی. مبارک ہیں وہ جو دل کے حلیم ہیں. جو پڑھنے لکھنے والے ادھر لکھ لیں اس آیت کے آگے کہ مبارک نے وہ جیڑے نے دل دے حلیم نے، کیونکہ خدا شکستہ دلوں کو، خدا حلیم دلوں کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے. حلیم دلوں کو. حلیم ہونا کوئی اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھنا، عاجز ہونا، خاکسار ہونا، حلیم ہونا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کے برابر نہیں ہے. بلکہ خاکسار کنے لفظ میں دس دیتے ہیں، حلیم دے کنے مطلب نے؟ خاکسار انگریزی میں کہتے ڈاؤن ٹو ارتھ، کہ جدا تعلق زمین نہ لے. کئیاں کو 4 پیسہ آ جاندہ ہے، انہاں دی اڈی نہیں تھلے لگ دی. ہاں، اور مجھے یاد ہے وہ ایک بندہ کہتا تھا ایسے لوگ چوانی سیٹ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ تھوڑے جے پیسے نہیں آتے. حلیمی کیا ہے؟ حلیم آدمی کیسا ہوتا ہے؟ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے جو اپنے غصے پر قابو پا سکتا ہے. غصہ سب کو آتا ہے، غصہ سب کو آتا ہے، لیکن جو غصے پر قابو پا لے سمجھو اس نے اپنے آپ کو ٹیم کیا ہے، یعنی اس نے اپنے غصے کو پالا نہیں، اس اپنے غصے کو بڑھایا نہیں، بلکہ ٹرین کر لیا ہے اپنے آپ کہ آگے سے اگر غصے والی بات ہو تو میں نے فوراً جواب نہیں دینا، بلکہ اپنے آپ کو عاجز کر لینا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا کر لینا ہے. تو پہلی بات، حلیم شخص کون ہوتا ہے؟ جو اپنے غصے پر قابو پاتا ہے. حلیم شخص اور کون ہوتا ہے؟
हलीम शख्स जो है बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि वो शख्स जो दिल से किसी को माफ़ कर देता है। क्या कर देता है दिल से? वो हलीम शख्स होता है। माफ़ करना बड़ा औखा है। माफ़ी मांगना, किसी आगे हाथ करना या लबों से अल्फाजों से माफ़ी मांगना, ये हम अपनी फितरत के ख़िलाफ़ जाते हैं, फितरत के खिलाफ। लेकिन हलीम आदमी, बाइबल मुकद्दस हमें कहती है कि हलीम आदमी जिथे माफ़ी मंगनी होए फौरन मंग भी लेंदा है, और जहाँ माफ़ करना भी हो वहाँ माफ़ कर भी देता है। ए हलीम आदमी की निशानी। पहली केड़ी निशानी है कि वो गुस्सा नहीं करता। दूसरी निशानी क्या है कि वो माफ़ करता है। चीज़ों नू ना दरगुजर करना सीखो। क्या करना चीज़ों को? कोई बात नहीं, गुजर जाना भी कुछ चीज़ों को सीखें। हर बात को, वो किसी ने मेरे किताब में पढ़ा कि रास्ते में चलते सारे भौंकदे कुत्तियां नूं तुसी जेड़ा वे ना वट्टा नहीं मार सकते। अगर सभी को आप पत्थर मारेंगे तो आपका वक्त ज़ाया होगा, आपकी मंजिल दूर हो जाएगी। अपनी मंजिल पर चलते रहें, सभी का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, सभी के लिए मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए हलीम आदमी क्या करता है? दरगुजर करता है। रिश्ते नहीं तोड़ने, बल्कि क्या करना है? दरगुजर करना है। हलीम आदमी क्या करता है? माफ करता है। हलीम आदमी गुस्सा नहीं करता। हलीम आदमी क्या करता है? वो दिल से, और बाइबल मुकद्दस में दो ही बरमला साफ तरीके से लिखे हुए हैं। पहली बात आज की तिलावत में पढ़ा है कि मूसा रुए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा क्या था? हलीम था। मूसा के बारे में लिखा हुआ है, मूसा कोई आसमान तो उतरिया, हमारी तरह इंसान था। और अगर उसकी परवरिश उसकी ज़िंदगी में देखें तो बाइबल मुकद्दस में उसने एक मिस्री को मारा भी है। वो लिखा है मूसा ने गुस्से में क्या किया? लाठी भी मारी है। लेकिन खुदा उसे क्या कह रहा है कि रूए ज़मीन पर ऐसा हलीम आदमी नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने आप को ट्रेन कर लिया सी। क्या कर लिया था? ये हलीमी पता किदों आई है? जदों उन्हें भेडां चढ़ानियां शुरू कीतियां ने, जब खुदा ने उसको बुला लिया, जब खुदा ने उसे कहा, और ऐ सारे खिदमत करने वाले सुन लवो कि खिदमत हुंदी हलीमी दे नाल है। एल्डर साहबान हैं, बच्चे हैं, खिदमत करते हैं, बेटे बेटियां हैं, हलीमी से खिदमत होती है, आजिज़ी से खिदमत होती है। और उसने, मूसा ने खिदमत के दौरान ये सीख लिया। जब खुदा ने उसे बुलाया और उसे कहा, और उसे एक बड़ा प्लान, बड़ा मंसूबा दिया, और उसे हलीमी, बाइबल हलीमी जो है गलतियों के ख़त में रूह का फल भी है। खुशी, परहेज़गारी और हलीमी रूह का फल भी है। जब हम हलीमी इख्तियार करते हैं तो मेरे अजीज़ों, खुदावन जो है ऐसे शख्स को क्या कहता है कि वो मुबारक है, मुबारक है। और हलीम आदमी कैसा होता है? वो सखी होता है। की हुंदा है जी? उन्होंने अपनी नहीं सिर्फ हुंदी, वो सखी होता है, वो देने वाला होता है, वो बांटने वाला होता है, और वो दूसरों की ज़रूरत पूरी करने वाला होता है। उसका हाथ, हलीम आदमी का, दूसरों की मदद करता है। जिंदगी में इत्मीनान चाहते हैं तो सखी बने, सखावत करें, दिया करें, दिया करें तो तुम्हें भी ये दिली इत्मीनान जो है, जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी की जो है किसी भी तरीके से आप किसी की ज़रूरत को पूरा करते हैं, एक हलीम बंदे की निशानी है, आजिज़ आदमी की निशानी है कि उसका ध्यान सिर्फ अपने आप पर ही नहीं है। और कई तरीक़ों से हम सखावत कर सकते हैं।
کئی طریقوں سے ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ نیک سامری کی مثال ہے، وہ رشتہ دار سی، وہ دسو وہ جڑا راہ چ پیا ہے وہ رشتہ دار سی نہیں، اس کو کیا کہا گیا ہے؟ یہ نیک ہے۔ سامری بھی لکھا جا سکتا تھا، کیا لکھا ہے؟ سنو ایک نیک سامری کی مثال، اس کا مرہم پٹی کرنا، اس کے زخموں کو دھونا، اسے اٹھانا اور اسے اس قدر اس کی مدد کرنا کہ اسے کسی سرائے میں لے کر جانا اور اس سے کہنا کہ ادا خیال رکھیں۔ یہ کیسے شخص کی نشانی ہے؟ حلیم آدمی کی۔ ہم حلیم بندے کی بات کر رہے ہیں۔ حلیم بندہ کیسا ہوتا ہے؟ ایک اور بات ہے، حلیم آدمی کم بولتا ہے۔ کیا کرتا ہے حلیم آدمی؟ یہ بہنیں بھی سن لیں، آج جی حلیمی کم بولتا ہے، دوسرے کا اشتہار نہیں لاندہ۔ کسی کی بات ہو گئی ہے، کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، تو حلیم آدمی دا کی کام ہے کہ وہ کم بولتا ہے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اور چار لوگوں کو یہ باتیں، یہ حلیم آدمی کا کام نہیں ہے، عاجز آدمی کا کام نہیں ہے، عاجز آدمی کا کام نہیں ہے۔ تو حلیم اور فروتن خاکسار لوگوں کو خداوند پسند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مبارک ہے۔ پھر حلیم آدمی کی کرد ہے کہ وہ بائبل مقدس میں کہتا ہوں ساری بائبل پڑھنے کے بعد اگر زندگی گزارنی ہے تو ایک آیت کافی ہے، اور وہ ہے آج فلپیوں کے خط میں ہم نے پڑھی ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جیسا مزاج مسیح یسوع کا تھا ویسا ہی رکھو۔ بائبل کو پڑھ لیں ساری، اس کو سیکھ لیں، لیکن زندگی گزارنے کے لیے یہ آیت مکمل ہے، کافی ہے۔ یسوع کی زندگی یہ بے عیب ہے، اور اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، اور کیڑی صورت اختیار کی تھی؟ خادم کی صورت۔ ایتھے خادم دا لفظ نوکر ہے، کیا لفظ ہے؟ اور یسوع نے کس کی صورت اختیار کر لی؟ نوکر کی صورت، جنہوں آج اسی ملازم کہنے ہیں، جنہوں آج اسی نوکر کہنے ہیں۔ خداوند یسوع نے بھی اپنے لیے کیا کر دیا؟ ایسی صورت اختیار کر لی، ایسا بن گیا کہ اپنے آپ کو نوکر کی، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہودیاں چ 3 طرح دے نوکر ہوندے سن۔ سب تو نچلا درجہ جو ہے اس نوکر کا ہوتا تھا جو آتے ہوئے مہمان کے پاؤں دھوتا ہوتا تھا۔ یہودی تصور میں جب بھی کوئی مہمان آتا تو اس کے پہلے پاؤں دھلائے جاتے، ہاتھ دھلائے جاتے، اس لیے بڑے بڑے مرتبان ان کے گھروں کے سامنے پڑے ہوتے تھے۔ اور یہ کام کون کرتا تھا؟ وہ جدا سب تو تھلے درجہ ہے۔ اور تیرے اور میرے مسیح یسوع نے، اس نے کہا اور اس نے خادم کی صورت اختیار کر لی، اسی یہ یسوع کی حلیمی ہے۔ کس کی حلیمی ہے؟ یسوع کی حلیمی ہے۔ 3 گلاں نے اگر یسوع سے سیکھنا ہے، اس کی حلیمی سے۔ اس نے کہا مجھ سے سیکھو، میں دل کا فروتن اور کیا ہوں؟ حلیم ہوں۔ میں دل کا فروتن ہوں، میں حلیم ہوں۔ اور پھر جب وہ خادم بن گیا اور حلیمی دی، سب تو بڑی مثال یسوع دی صلیب ہے۔ حلیمی کی بڑی مثال کیا ہے؟ یسوع کی یہ حلیمی میں جان دی گئی ہے، یہ عاجزی میں جان دی گئی ہے۔ اور یسوع کا آسمان سے آنا بھی حلیمی ہے، اس کی عاجزی ہے، اس کی انکساری ہے۔ کدا دل کرد ہے جتھے بادشاہ دی سیٹ تے ہوئے تے فرشتے قدوس قدوس کہندے ہون، اور نہ کوئی دکھ ہے تے نہ پریشانی ہے تے نہ پسینہ ہے؟ کس کا دل کرتے آسمان نو چھوڑ کے، جاہو جلال نو چھوڑ کے تے زمین تے آ جائے اور دکھوں سے گزرے؟
ہے کوئی ایسا آپ کے میرے یسوع جیسا؟ یہ کون لے آیا اس کو؟ اس کی عاجزی اور حلیمی۔ اس نے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ چھوٹا بنا دیا۔ اور آخری گل میں کراں گا، حلیم شخص وہ ہوندا ہے کہ جڑا نیواں ہوے۔ کی ہوے؟ نیویں درخت نو پھل جڑا ہے نا وہ بہتا لگتا ہے، تے جڑا آکڑیا ہوے درخت، جو درخت سیدھے ہوں اونچے ہوں وہ تے چھان دے کام بھی نہیں آندے۔ جس کی شاخیں گری ہوں نیچے ہوں اس کو پھل بھی لگتا ہے اور اس کی سائے کے نیچے لوگ بھی بیٹھتے ہیں۔ یہ درخت تسی تے میں وہاں۔ مبارک نے وہ شخص جڑے حلیم نے، مبارک ہیں وہ شخص جو عاجز ہیں، مبارک ہیں وہ شخص جو خاکسار ہیں۔ اور انہاں سے انعام کیڑا ہے؟ کیا انعام ہے ان کے لیے؟ کہ مبارک ہیں وہ شخص جو حلیم ہے کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ یہ آسمانی برکت ہے کہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ وہ زندگی کی تمام تر نعمتیں جٹھے زمین تے انہاں اپنے آپ نے گھٹ لیا سی نا کہ نہیں میں اتھے نہیں گل کر، نہیں میں اس کا کام کر دیتا ہوں، آسمان پر بڑا اجر ہے۔ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ اور ہم خداوند کی شکر گزار ہیں کہ اس نے میرے لیے آپ کے لیے حلیمی کی زندگی گزاری ہے، حلیمی کی زندگی گزاری ہے۔ ایک مثال بائبل مقدس کی تمثیل ہے۔ اسی دعا بھی کرن آنے ہیں تے اودے چ بھی ساڈی آکڑ ہے، اس میں بھی گھمنڈ ہے۔ عبادت بھی کرنے آتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا فخر ہی ہے، فخر دے نال آندے۔ لیکن وہ محصول لینے والے کی دعا بڑی خوبصورت ہے۔ وہ جب دعا کرنے آتا ہے تو وہ کہتا ہے خداوند مجھ پر رحم کر، اور لکھا ہے کہ وہ آسمان کی طرف آنکھ بھی نہیں اٹھاتا اور چھاتی پیٹ پیٹ کر کہتا ہے خداوند مجھ گنہگار پر رحم کر۔ وہ تے پورا ہیکل دے اندر بھی نہیں جاندا، لکھا ہے کہ وہ باہر ہی کھڑا ہو کر ہیکل کے، اور ایک آکڑ دی دعا بھی ہے۔ وہ فریسی کیا کرتا ہے؟ گھمنڈ کی دعا بھی ہے۔ وہ کہتا ہے میں دے یکی بھی دیتا ہوں، میں چندہ بھی دیتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، اور میں گرجے دے وچ مٹھائی بھی لے آنا، میں گرجے میں اتنے پیسے دے دیے ہوئے ہیں، میں سب سے پہلے آتا ہوں، اپنے چرچ میں اتنی خدمت کی، پائی صاحب نے ایسی شروع تو لگے ہیں۔ او یار یہ گھمنڈ ہے، میرے لیے نہیں لگے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، یہ کہتا ہے۔ اور اس تمثیل کا جو آپس میں اس کا رزلٹ جو ہے حاصل کلام، یسوع نے لوگوں کو پوچھا کہ دعا چوں ان دونوں میں سے خدا کی نظر میں کون سا اچھا ہے، کون سا مقبول ہے؟ تو کیا جواب آیا؟ شاباش، محصول لینے والا وہ جس نے اپنے آپ کو چھوٹا کیا ہے، وہ جس نے اپنے آپ کو خدا دی حضوری چ عاجز کیتا ہے، وہ جس نے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کیا، عاجزی کے ساتھ آیا ہے، عاجزی کے ساتھ۔ حلیمی دی سمجھ آئی ہے؟ سمجھ آئیے حلیم شخص کون ہے؟ اس لیے اپنی اپنی زندگیوں کو میں بھی آپ بھی سارے ہم آج کی مبارکبادی کے مطابق اپنے آپ کو ٹیم کریں۔ یہاں پر لفظ جو حلیمی کے لیے ہے ایسے گھوڑے کی طرف اشارہ ہے جس کو لگام دی گئی ہے۔ سوری ٹو سے لگام سانو جڑی ہے نا وہ بڑی ضروری ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنی بری عادتوں کے لیے
ہم اپنے برے رویوں کے لیے، ہم اپنی بری قدروں کے لیے ان کو ٹیم کر لیں، ان کو ترتیب میں دے لے آئیں، تاکہ ہم اس دنیا میں نے یہ کہا یہ باہر دے معاشرے دیاں گلاں نہیں جڑی یسو نے کی تھی، یہ مسیحیوں کے لیے ہیں، یہ ایمانداروں کے لیے ہیں۔ اس نے کہا ہے مبارک ہے وہ جو حلیم ہے کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ خداوند اس مبارک بادی کے وسیلہ سے آپ سب کو مجھے برکت دے، سیکھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا بھاری فضل عطا کرے، آمین۔